نہ اس ملک میں شارٹیج ہے نہ شارٹیج تھی. ڈاکٹر حسین کی ہر بات تو میں رد نہیں کروں گا, ان کی بعض باتیں تو ان میں کی عرض کر بالکل رہا تھا, درست ہے. آپ میری بات مان کیوں نہیں رہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ میں وافر آپ کو چینی بتا موجود رہا ہے, ہوں نا, جو اس وقت اور چینی جب کی قیمت موجود ہے بڑھی تو ہے. آپ میری بات کو ایگری کریں. آپ جو اس طرح کی سنسنی خیز باتیں کر رہے ہیں اچھا اور یہ اسکندر عوام صاحب, کے اندر پینک بڑھا رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں 2.5 لاکھ ٹن تو چینی 85 ایکسپورٹ کی ہوئی. سر چینی یہ بتا دیں کہ 85 یہ کی خبر جب چینی درست ہوگی ہے تو کہ پی ٹی ایم 220 دور کی, میں جس میں گنے کی پیداوار جو تھی وہ سب سے زیادہ جلدی ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ منافع بہت زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ اتنا زیادہ منافع لیا گیا. آپ کی 85 اور 86 کے اوپر چینی تھی, اور اس کو جو ہے وہ اب آپ کو 220 روپے کی جو مل رہی ہے, اور کئی جگہوں پہ آپ نے بتایا کہ نہیں مل رہی, وہ صرف اور صرف جو سٹاکرز نے سٹاک کر رکھی ہے وہ اس کی ریزنز ہیں. حسین جاوید صاحب سے سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر میجر فیکٹر کیا ہے پاکستان میں شوگر کرائسس کس طرح سے پیدا ہوا, کون کون اس میں ملوث ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس شوگر کا کوئی کرائسس نہیں ہے. ہم اپنی ضرورت سے زیادہ بنا رہے ہیں, یعنی 8 ملین ٹن جو ہے وہ ہم بجلی پیداوار کر رہے ہیں, اور 1 ملین ٹن تو بتائی گئی کہ یہ ہم نے ایکسپورٹ کی ہے. آپ کی 85 اور 86 کے اوپر چینی تھی, اور اس کو جو ہے وہ اب آپ کو 220 روپے کی جو مل رہی ہے, اور کئی جگہوں پہ آپ نے بتایا کہ نہیں مل رہی, وہ صرف اور صرف جو سٹاکرز نے سٹاک کر رکھی ہے وہ اس کی ریزنز ہیں. اب آپ اگر ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے, اور آپ کی کھپت میں نے آپ کو بتا دی, ٹوٹل کھپت آپ کی جو ہے وہ 7 ملین ٹن کے لگ بھگ بتائی گئی, اور 1 ملین ٹن اس میں سے بھی بچائی گئی. اصل میں یہ تقریباً 16 ملین ٹن سے زیادہ کی شوگر لگائی گئی. اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ اس وقت کے منسٹر تھے آپ کے فخر امام صاحب, اور آپ کو یہ بتا دوں کہ نیشنل فوڈ سیکورٹی اور ریسرچ, اور اس کے اوپر منسٹری آف ایگریکلچر, اور یہ ساری منسٹریز ایک پرائس طے کرتی ہیں. اور آپ کو شاید فیڈرل منسٹری کا پتہ ہوگا, اس میں ایک اکنامک ڈویژن ہے. اکنامک ڈویژن کے اندر جو ہے وہ, میں ان کی منسٹرز کا نام نہیں لیتا اور سیکٹریز کے نام بھی نہیں لیتا, لیکن ایک سیکٹری صاحب تھے جن کے, اور اس منسٹری میں میرا کچھ نظام بھی تھا. یہ بھی بتا دوں, میرے ہاتھ سے جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی پرائس کمپیٹیٹو پرائس نکلتی تھی, اور اس سے 8 گنا کیسے پرائس بڑھ جاتی تھی, اور پھر اس کی آرڈیننس جو ہے وہ کہاں سے نکلتے تھے. اور اس میں آپ جو ہے, میں اس کو گہرائی میں نہیں جاؤں گا, اس کی بڑی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے ان فیکٹرز بھی لانا پڑا جو کہ نہیں آنے چاہیے تھے. اس کے اوپر حکم امتناعی تھا جو کہ 2 اسٹے آرڈرز پہ مبنی تھا. اب اس کے اوپر میں نہیں جاتا, یہ ریزالو کرنا حکومت کا کام ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ 86 اور 85 کی جو قیمت ہو اس سے 220 پر جانا یہ کوئی مذاق کام نہیں ہے. اب مجھے اگر ذرا سی اجازت دیتے تو میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ای سی سی اکنامک آرڈیننس کمیٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ طے کرتی ہے اس کی قیمت, اور یہ ساری کی ساری اسٹے آرڈر کے ساتھ سطح بازی ہے, اور سارے کے سارے جو ہے اس کو کارٹلائزیشن کہتے ہیں, اور مسلسل کارٹلائزیشن. اور آپ کی پیداوار کا ہدف کیا ہے, کرشر کب ہوتی ہے, کرشر کے بعد اس نے نیکسٹ سٹیج میں کب جانا ہے, اور چینی کی پیداوار نے کب جانا ہے. ایک تو اس میں سب سے بڑی المناک بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے کاٹن اور یارن بنانی تھی وہاں پر سب کو ہٹا دیا, کیونکہ گنے کی پیداوار جو تھی وہ سب سے زیادہ جلدی ہو جاتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ منافع بہت زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ اتنا زیادہ منافع لیا گیا. اب میں صرف آپ کی اجازت کے ساتھ, اور مجھے کیونکہ ڈر نہیں لگتا, یہ مشرف صاحب کا ڈائلاگ نہیں ہے لیکن مجھے واقعی ڈر نہیں لگتا, سابق وزیر اعظم نواز شریف سے شروع کرتا ہوں, اور آپ کو 2 منٹ آپ کو انتظار کر کے میری بات سننی پڑے گی. ان کے اندر جو ہے وہ ان کے خاندان رشتہ دار عبداللہ شوگر ملز, ان کے جو برادر ہیں تقریباً جو شوگر جو چنار شوگر ملز, چاک اوگر ملز, حسیب وکاس شوگر ملز, اتفاق شوگر مل, کشمیر شوگر مل, رمضان شوگر مل, یوسف شوگر ملز, کمالیہ شوگر مل, سو اینڈ سو فور, تقریباً 18 سے زیادہ کی جو ہے وہ تقریباً صرف 2 سالوں کے اندر. صدر آصف علی زرداری کے خاندان کی تقریباً ان کے ہمراہ انصاری شوگر ملز, مرزا شوگر ملز, پنگویشن شوگر مل, شکر شوگر ملز, اور اس کے علاوہ بے شمار. پھر زکا اشرف صاحب کو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو ویسے ہی جو ہے وہ بورڈ کا ممبر بنا دیا گیا؟ ان کی بہت بڑی اس کے اندر کاوش ہے. اشرف شوگر ملز پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, زرعی ترقیاتی بینک کے اندر انہوں نے بڑے معاملات لیے, اور سابق صدر جو پی سی بی کے موجودہ چیئرمین ہے وہ زکا اشرف, ان کی ملکیت میں بھی بہت ساری شوگر ملز ہیں. پھر عباس سرفراز, سابق وفاقی وزیر عباس سرفراز, خیبر پختونخوا کے پی کے میں 6 سے زیادہ شوگر ملز ان کی ہیں. نصر اللہ دریشک, ان کا نام بہت زیادہ ہے, نصر اللہ خان دریشک انڈسٹری شوگر ملز, اور ان کے اندر تقریباً 17 اور 18 کے قریب آتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب آتے ہیں, پھر
پھر یہ تو کوئی کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ ان کی اتنی شوگر ملز کی حد ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف کے رہنما انور چیمہ نیشنل شوگر مل کے مالک اور وزارت خزانہ کے معاون جو ہے وہ ریونیو سینیٹر ہارون اختر صاحب, یہ ایک تاندلہ والا سے شروع ہوتا ہے. آدھا منٹ آپ اور دیجیے گا. پتوں کی شوگر مل سے میاں محمد اظہر, ان کے بیٹے اگر وہ سیاست کریں اور اتنی بڑی کارٹلائزیشن کریں تو پھر آپ مجھے ان کو شرم بھی آنی چاہیے اور ہمیں بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم کیوں ان کو بڑھنے دے رہے ہیں. پھر مخدوم احمد محمود صاحب ہیں اور ان کی ایک لمبی لائن ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. چودھری منیر صاحب وہ ہیں جن کے جو مریم نواز صاحبہ نے جو ان کے داماد ہیں چودھری منیر صاحب, اور نیشنل وے سے اسحاق ڈار صاحب نے ان کو بجلی بھی دی تھی. ان کی شوگر ملز کو مفت بجلی بھی ملتی ہے اور وہاں پہ ان کی جو ہے وہ وہاں پر بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہیں. پھر ہمارے پیارے اور میرے پرانے دوست خسرو بختیار صاحب ہیں, انہوں نے تقریباً 80 کے قریب شوگر مل بنائی اور جس وقت اقتدار میں نہیں تھے ایک شوگر مل بھی نہیں تھی, اور اس طریقے سے انہوں نے 480 بلین کے جو ہے وہ اپنے ذرائع بنائے. یہ سارا کا سارا جو میں نے معاملہ بتایا, اور اس کے علاوہ جو سب سے خطرناک بات یہ کہ اس کے اوپر پورا ٹیکنیکل نظام بنا کر کس طریقے سے پوری یون کو, پوری دھاگے کو, پوری فصل کاٹن کو برباد کر کے, اور آپ نے یہ طریقے سے کاٹل بنایا. اور سارا آپ اندازہ کریں کہ پہلے اسی شوگر کو, اسی چینی کو پہلے پھر امپورٹ کیا, پھر انہی کو لائسنس دیا گیا, اور لائسنس دینے کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا, چنانچہ ہر طریقے کو وائلیٹ کر کے انہی کو بیچ کے پھر ملک سے واپس بھیجا, پھر ملک میں واپس منگوایا. یہ طریقے سے ان کا جو ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر حسین صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا. کندر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر, ملک میں اس وقت عوام سراپا احتجاج ہے. جس طرح سے ڈاکٹر حسین صاحب گفتگو کر رہے تھے, چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور پاکستان کے کچھ شہروں سے چینی غائب ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, پی ڈی ایم سرکار یا پی ٹی آئی حکومت کی یہ لائبلٹی ہے. اس میں سر شوگر مل اونرز کس حد تک قصوروار ہیں یا کوئی گٹھ جوڑ بھی ہے ان کا؟ جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہے نہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے. یہ بات الجھانے والی بات ہے کہ ان کی ملے ہیں, ان کی ملے ہیں. آپ اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت کیوں چینی کی قیمت زیادہ ہے. اگر آپ ماضی میں جائے پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کہاں سے اتنی ساری چیزیں لے آئے کہ کاٹن گروئنگ ایریا, شوگر کین میں وہ کیا وہ بدلا ہے, وہ جی رائس میں بدلا ہے. میرے خیال میں درخواست ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایک ریسرچ کر لیا کریں بیفور ڈائنگ. یہ جو بات کر رہے ہیں جی, عمران خان کے زمانے میں کے اندر کسانوں کو بر وقت پیمنٹ دی گئی چیک کے تھرو, مڈل مین کو ایلیمینیٹ کیا گیا, اور ٹریک اینڈ ٹریس شوگر کے اوپر پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے کہنے پہ لگایا گیا تاکہ کوئی جو ویسٹڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ جو سیل ٹیکس ہے جو بہت زیادہ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. اب یہاں پہ بات یہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے جب آپ کا سب سے پرائمری جو بینیفیشری ہے چینی کا وہ شوگر کین فارمر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اور چینی گھروں میں استعمال ہوتی ہے صرف 20%, 80% چینی کا استعمال صنعتی استعمال. جب اس پچھلے سال حکومت نے 1.5 ملین ٹن چینی کنفرم کی ایف پی آر نے کہ ہمارے پاس موجود ہے, جو ہمیں $1 ارب سے زیادہ کا ریونیو کما کے دے سکتی تھی, یہاں پہ کرش کیا گیا پولیٹیکل موٹیوز کے پیچھے. یہ ایک انڈسٹریل سیکٹر ہے جس کو پالیٹکس کے اندر آپ لا کے اور حقائق کو خراب کر کے آپ جب اس کو پیش کرتے ہیں تو میں بھی خود جو ہمارے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ڈاکٹر حسین جیسے لوگوں کی باتوں کو یقین کرتے ہیں. نہیں سر, آپ دیکھیے, آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. انہوں نے بہت زیادہ کہا ہے اور بہت بالکل وہ کہتی ہے تبصرہ جو انہوں نے کیا اس کا کوئی حق نہیں. دیکھیے آپ کے پاس, آپ نے وہ چینی ایکسپورٹ نہیں کی, آپ نے صرف 2.5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی. آپ نے بلو کو فورس کیا جو 120 روپے کی چینی پچھلے سیزن میں بنی تھی اس کو 90-100 کے اندر بیچا جائے. انٹرنیشنلی لینڈڈ کاسٹ ان افغانستان 350 روپے پاکستانی روپے کے حساب سے تھی. میں حکومت سے کہتا چلا گیا, جنوری سے آن ورڈ چینی افغانستان سمگل ہوتی گئی اور اس وقت بھی سمگل ہو رہی ہے. اس وقت اور پھر یہ جو آج بحران ہے, آج سے 2 ہفتے پہلے
चीनी 130 140 रुपए की रिटेल में बिक रही थी, जिसमें 20 रुपए गवर्नमेंट का टैक्स था। किसने ये साजिश में कहूँगा, किसने टीवी पे अनाउंस किया कि मुल्क में चीनी की शॉर्टेज है, 1 लाख टन इंपोर्ट होगी, जिसकी लैंडेड कॉस्ट कराची में 220 रुपए होगी, अगर उसके ऊपर आप चार्जेस लगाए, हैंडलिंग चार्जेस, तो 270 होगा। ये खबर टीवी पे चली, उसके बाद आग लगी। मैं एज अ शुगर मिलर, जो चीनी इस वक्त बाजार में 180-200 की बिक रही है, ये 1.5 महीने पहले मिलों से गई थी। ये नहीं होती कि मिल से चीनी निकली और रिटेल पे आके वो डीलर के पास आती है, होलसेलर के पास आती है और यहाँ पे आती है। सर मुझे इस सवाल का सर जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा इस्कंदर साहब जी, फरमाइए। सर निगरान हुकूमत ने इस पर जो इजलास बुलाया था उसमें उनका कहना था कि हमारे पास अब इतनी वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद नहीं है कि आने वाले वक्त में मुल्क की जरूरियात को पूरी कर सके, और पीडीएम दौर में ये कहा गया कि वाफिर चीनी मौजूद है, चीनी बरामद हो सकती है और फिर बरामद भी की गई। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद थी तो फिर चंद महीनों में या चंद हफ्तों में इसकी किल्लत कैसे पैदा हो गई, और कीमत जो आसमान से बातें करने लगी है, लोग बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर सड़कों पर निकल आए, इसका असल कसूरवार कौन है? जी, मैंने अभी आपको अर्ज किया था किसने फेक न्यूज टीवी पे चलाई, जिसकी वजह से ये हुआ और जिसकी वजह से चीनी की कीमत ऊपर गई है। और मैं आपको कहूँ, इस वक्त भी हमारे पास 1.9 मिलियन टन एफबीआर के रिकॉर्ड के हिसाब से चीनी मौजूद है, जो दिसंबर तक पूरी है, नवंबर एंड में मिल चल जाएगी। मैं दोबारा कहूँगा, ना इस मुल्क में शॉर्टेज है, ना शॉर्टेज थी। डॉक्टर हसनैन की हर बात को मैं रद्द नहीं करूंगा। यही तो मैं अर्ज कर रहा था, आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपके पास वाफिर चीनी मौजूद है, जो इस वक्त, और जब मौजूद है तो आप मेरी बात को एग्री करें। देखिए, मैं आपकी बात, मैं तो बारहा कह रहा हूँ कि किसने टीवी पे ये खबर चलाई 220 है, उसके बाद चीनी पे आप ये डिटरमिन करें रादर देन ब्लेमिंग इट। और फिर मैं आपको ये बता, लेकिन जितने लोगों के मैंने आपको नाम बताया, सर निगरान हुकूमत के इजलास का ऐलान किया है कि मुल्क में चीनी मौजूद नहीं है। आपकी बातें हकायक से इतनी दूर है कि उसका जवाब देना मेरे ख्याल में मैं मुनासिब नहीं समझता। उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मसला बता रहा हूँ कि मसला क्या है। अब मसले की बजाय आप बोलेंगे अब्बास सरफराज खान साहब की 6 शुगर मिल जाए, उनकी जी सिर्फ 2 शुगर मिल जाए। इनका सब्जेक्ट ये है कि यहाँ पर क्या इनको लाइसेंस किसने दिया? जब आपके इंपोर्ट लाइसेंस आपने एक्सपोर्ट लाइसेंस कहाँ से लिया? और आप मुझे बताएं कि किन किन लोगों के पास जो है वो एक्सपोर्ट लाइसेंस है। टेक्निकल बात बता दीजिए। आप चेयरमैन मिल एसोसिएशन है तो आप नाम बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ आप देखिए, आप जो इस तरह की सनसनीखेज बातें कर रहे हैं और ये आवाम के अंदर पैनिक बना रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 लाख टन। तो 85 की सर ये बता दें कि ये खबर दुरुस्त है कि पीडीएम दौर में